مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی مقروض کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا اصحال ثواب اس کا کر سکتے ہیں، بدنی عبادت واللہ عالم۔ اب اس پہ یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں ہو، یہ سب بدعات ہے۔ جو بھی ہوگا انفرادی طور پر، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں۔ اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ اصحال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو ورق جو ہے الٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ، یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا حماقتیں ہیں، ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز ہے۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں۔ البتہ مالی جو بھی خیرات ہے، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے، اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع، توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولے والدین، کرو شکر میرا اور اپنے والدین۔ اس میں نوٹ کر لیجئے، چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں، معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق، وہ حق ادا کیجئے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ واسطہ والدین بن۔ پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد، بلکہ متصلاً بعد، بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق۔ یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں، والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي، تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق، شکر، اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی۔ جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا،
لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا۔ ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ بدل جائے گی۔ تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنظمی۔ مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسیٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ۔ خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر، اس کے خاندان کے نظام میں اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی۔ اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے، اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دے۔ لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، مرد اور ایک عورت کے مابین۔ یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی۔ اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں۔ پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ مستحکم ہو، اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے منتخب نصاب میں آ چکے ہیں۔ سورہ تغابن میں والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک طرف تو خود محتاط رہو ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھو، ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے کے اندر، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو۔ دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے، تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچے۔ اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر۔ لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیں، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہیں کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ، وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ضربۂ سلام ہے قرآن میں، جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ضربۂ سلام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما،
اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے، جس سے گھن آتی ہے، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے۔ یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا اس کا مادہ یہ ہے۔ تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من، اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے اف لکما اتعداننی، کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے۔ تو یہاں نوٹ کیجئے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس، اس کا اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو، یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بنظر استحقار دیکھ رہے ہیں، اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکو مت۔ یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا، لیکن لا تنہر، جھڑکو مت۔ بات جو ہے وہ قل لہما قولا کریما، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دیں تو جھڑکنے کے انداز میں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے، ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے، جناح الذل من الرحمہ۔ اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ پھر رحمت اور شفقت، یہ جو کیفیت ہے جذبات کا، ان کے سامنے یہ رہو، تمہاری روش یہ ہو، تمہارا انداز یہ ہو۔ جیسے لفظ قنوت ہے، قانتین اور قانتات، اللہ کے فرما بردار، کھڑے ہونے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک کسی کے سامنے آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں، ایک کسی کے سامنے آپ ذرا جھکے ہوئے، اپنے شانوں کو جھکایا ہوا ہے، ہلکا سا خم آیا ہوا ہے۔ یہ انداز جو ہے کھڑے ہونے کے فرق میں بھی انسان کی جو باطنی کیفیات اور احساسات ہیں ان کا پورا انعکاس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہی لفظ آیا ہے سورہ حجر میں حضور کے لیے، حضور سے فرمایا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں شفقت اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیں۔ اور اس میں گویا کہ ایک تصویر لفظی ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتے، ذرا سا کہیں خطرہ محسوس ہوا، کوئی اندیشہ ہوا تو چاہے وہ بلی کے ساتھ بلی آ رہی ہو اس سے لڑنے کو تیار ہو جائے گی مرغی اپنے بچوں کو، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں سے، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے
اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر اور وہ کھڑی ہو جائے. تو یہ انداز جو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بھی اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اب اہل ایمان کے سامنے جھکا کر رکھیں. یہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کیا آدم. اللہ کے حکم سے فوراً تعبیر کر دی. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ. اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس کو. کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں. یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور 1 مدنی صورت سورہ بقرہ. ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن. اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے. فذهب فانک من المنظرین، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول. اس نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو کوٹ کر کے سنایا تھا. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، اس پر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے دلیل کر دی، مجھ پر فوقیت دے دی، اس کو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں. یہ چیلنج اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت، تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے. مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، جسے تو بنا لے. بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، وہ اجتباک تمہیں چن لیا ہے، اجتباء، وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر دے. یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی، ازلی سے ابدی تک. اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی؟ 2 لفظ، تکبر اور حسد. استکبر، تکبر، انا خیر منہم، میں اس سے بہتر. یہ ساری بس کی گانٹھ یہی ہے، سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے. اسی لیے کہا ہے حدیث میں لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر. تکبر سب سے بڑا. الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے. کوئی شخص تکبر کرتا تو گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے. عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسیٹتے تھے، ننگا کر دیا گویا یہ میری ردائی ہے. الکبر ردائی، یہ میری چادر، یہ جامہ مجھے زیب دیتا ہے، مجھ پر راستہ. اور حسد، آدم کو جو برتری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں، اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے. آدم سے بھی، آدم کو بھی گمراہ کیا، جنت سے نکلوایا. ایسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت اذن میں، لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی. فعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، گمراہ ہوا عارضی طور پر. یہ دوسری بات ہے، توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر. کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے، ختم ہو چکا معاملہ، ہوا تھا ہو گیا. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں، یا تائب من الذنب کمن لا ذنب له،
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن 12 کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا حضرت آدم اور حوا اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت اس کے داؤ میں آئی ہوئی نہیں۔ کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین الا عبادک منہم المخلصین، جو واقعتاً خالصتاً اللہ کے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا، اپنا قرار دے دیا۔ اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے، اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی پارٹی حزب الشیطان، یہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا۔ باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، جو اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ لیٹ می پروو دس پوائنٹ ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ ابلیس جو ہے وہ ریکروٹ کرتا ہے اپنے فوجی، اول تو خود جنات جو اس کے نمبر 1 لشکر ہے۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ دیکھو لوگوں، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں، جنات ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، تمہیں نظر نہیں آتے۔ ویزیبل دشمن کا وار تو روک لو گے، انویزیبل کا کیسے روکو گے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اکیلا ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں تاکتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے، گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ، رنگ روٹ، وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے، جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق، حالانکہ وہ کون تھے؟ بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ۔ وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص بندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی، اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو۔ تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں، اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں، اور بہت، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کے طرف ان کو بھی شیطنت سکھا دیں، پڑھا دیں۔ لیکن اب ایک بات سمجھیے، ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن، وہ کون ہے؟ وہ یہودی۔ یہ یہودی قوم جو ہے، اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان، باقی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہم ہیں اصل انسان، نحن ابناء اللہ واحباؤ۔ یہ جنٹائلز، یہ گوئمز، غیر یہودی، یہ تو حیوانات ہیں۔ اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کریں، استعمال کریں، گھوڑے کو آپ ٹانگے میں باندھ دیں کہ اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے ٹانگا چلانے والا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا، اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا، کچھ اور گھاس دے گا، یا بیل کو جوتنا ہے ہل میں کچھ نہ کچھ اس کو دے گا ہوگا کھانے کا، لیکن پھر اسے استعمال کرنا۔ تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں، باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں، ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، دھوکہ دیں، جیسے چاہیں لوٹیں، کھسوٹیں، سب کچھ کریں، بدہضی کریں، ان سے سود لیں، سب کریں، جو بھی ممکن طریقہ ہو، یہ ہمارے لیے، ہم ڈومینیٹ کریں گے، اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے۔ قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی، وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ امیین کہتے تھے نا جو غیر یہودی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس، لہذا جیسے یہ ان پڑھ ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، امی ہے، ہم ہیں صاحب کتاب، ہمارے پاس شریعت، ہمارے پاس کتاب، یہ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کو ہم لوٹیں، کھسوٹیں، دھوکہ دیں، فریب سے جو کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جیب کے قطرے، جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ، تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو، تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا، نہیں، ہم پر پوچھ۔ اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی، اس غلط خیال کی وجہ سے
ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اس کے بیٹوں کے مانند بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. یہ باقی دنیا، باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے، جیسے چاہے چرے، جس طرح چاہے ہڑپ کر. یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا. لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے. یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی. جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ. اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا، وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود. یہ تار ٹوٹا ہی نہیں. 2 سے شروع ہوا، موسیٰ ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری 2 ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. یوں سمجھ لیجئے. اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود. اس میں اتار چڑھاؤ بہت سے آئے، اس کا وہ میرا موضوع نہیں ہے. اس وقت قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. 2 مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے. پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے، سیرینز اشوری کہلاتے ہیں. پھر بابلیوں کے ذریعے سے، یعنی عراقیوں کے ذریعے سے. بیبیلونیا نام تھا عراق کا پہلے. ان پر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے. اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا، خربستیاں بڑھ گئی. تو پہلے گریکس کے ذریعے سے، یونانیوں کے ذریعے سے، اور پھر رومیوں کے ذریعے سے پسوایا. یہ دور گزر چکے تھے ان پر، 2 عروج کے دور اور 2 زوال کے دور. میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، 6-7 فٹ کی. اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو ملے. ویسے تو یہ کہ میری جو ذرا بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں میں نے ان معاملات کو بڑی تفصیل سے بحث. بہرحال یہ جو دور تھا ان کا 1400 سالہ، وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بعثت پر، تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا. رسولاً الی بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے، سب نبی ہیں. حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول. درمیان میں داؤد ہو، سلیمان ہو، یشعیاء ہو، زکریا ہو، یہ سب نبی ہیں. یحییٰ نبی ہے، رسول نہیں ہے. لہذا وہ شہید کر دیے گئے. رسول شہید نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا. لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس ان کے جو ہیں، اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا، روح منہ، کلمتہ والقاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ. عظیم ترین معجزات. انہوں نے کیا کہا؟ یہ ولد الزنا ہے، حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشا، یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل. اصل حکومت اس وقت رومیوں کی تھی حکومت، لیکن انہوں نے انہیں آٹونومی دے رکھی تھی، اپنے مذہبی معاملات تم خود طے کر سکتے. تو قائفاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا، اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا دیا جائے. پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کی ارزداشت پہنچ گئی. یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو، سولی چڑھا دو. خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی. اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف، تم کہتے تو ٹھیک ہے سولی چڑھا دیتے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر. ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، جوڈاس اسکریوٹ. اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر. اور یہ ساری تفاسیر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ انجیل میں ہے. لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی، گوسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس. یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے. 100 انجیلیں تھیں، 104 تھی، جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے. یہ متی اور جان اور مرقس مارکس یہ ہے. یہ 4 انجیلیں ہیں، انہوں نے تسلیم کیے کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہیں حقیقی. باقی جو ہے 100 اس کو وہ تسلیم نہیں. ان میں سے ایک ہے یہ برنباس. اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جوڈاس کی، یہودا جوڈاس اس کو انگریزی میں، اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی. وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا. وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی. حضرت مسیح کو فرشتے 4 اترے ہیں. جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر وہ کوش تھے، اس کی چھت پھٹی ہے. 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں. چھت برابر ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا. بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا. لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا. نوٹ کر دیجئے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا
کہ رسول کی جان کے درپے جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر دیا. حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی. یہ اللہ کا قاعدہ رہا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جہاں بھیجے گئے